آج کی اس ولاگ میں ہم نے دو ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک تو لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں، اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپنی چند وزراء کے ساتھ چائنا کا دورہ کیا اور کچھ پرانے معاہدات کی تجدید کی گئی، کچھ نئے معاہدات کی طرف پیش قدمی کی گئی، اور انٹرنیشنل سیاست کے حوالے سے کیا امپیکٹ پڑے گا دنیا پر اور پاکستان کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس حوالے سے بھی آج ہم اس ولاگ میں ڈسکشن کریں گے۔ پہلی چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لانگ مارچ اس وقت کہاں پہنچا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لانگ مارچ نکلا لاہور سے، 2-3 دن میں پہنچنا تھا اسلام آباد، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ 11 یا 10 نومبر کو ہم پنڈی میں داخل ہوں گے، اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ یہ اتنا لیٹ کیوں کیا گیا ہے؟ آپ کو اس میں کیا پی ٹی آئی کی کوئی حکمت عملی اس میں نظر آتی ہے، یا یہ ہے کہ پی ٹی آئی آگے کیا سوچ کر اس کو اتنا ڈیلے کر رہی ہے؟ جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں لانگ مارچ کے پہنچنے کی، وہ میرے خیال میں اب وزیر آباد، گکھڑ منڈی وہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں اور 1 ہفتہ ہونے کو ہے۔ اس وقت جو لانگ مارچ کی صورتحال ہے، انہوں نے دیکھیں جس دن سے یہ روٹ طے کیا نا، تو یہ بھی بڑی اس دفعہ انہوں نے ایک پلاننگ کی ہے کہ بجائے اس کے کہ موٹر وے سے، اگر یہ موٹر وے سے جاتے تو یہ اسلام آباد مطلب 3 دن میں پہنچ جاتے تھے، کیونکہ راستے میں کوئی رکنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ان کا پہلے سے پلان تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جی ٹی روڈ اسی لیے چنا تھا۔ اعلان تو تھا کہ اسلام آباد، لیکن یہ اصل میں ہر شہر میں جلسہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی جیسے نواز شریف صاحب کو نکالا کہ انہوں نے جی ٹی روڈ کا راستہ لیا اور جگہ جگہ، لیکن وہ ایک اور چیز تھی۔ ہاں جی، اس میں ایک فرق ہے، یہ جا رہا ہے اسلام آباد، مطلب وہ اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا، تو اس میں پھر یہ مطلب آپ یہ کنٹینر سسٹم یہ وہ نہیں تھا۔ دوسرا پی ٹی آئی نے یہ جو جی ٹی روڈ ہے نا، یہ نون لیگ کا قلعہ شمار کیا جاتا ہے، مطلب تھرو لاہور سے لے کر اسلام آباد تک، کہ یہ لاہور کیوں نہیں، اور نون لیگ کا ایک مطلب وہ ہے۔ تو عمران خان کی اس میں یہ تھی، مطلب اسٹریٹجی میں یہ شامل تھا کہ اگر جی ٹی روڈ پر ہمیں ایک بڑا قافلہ مل جاتا ہے تو اس سے جو نون لیگ کی پاپولیرٹی ہے جی ٹی روڈ کی، تو یہ مطلب ہم اس کو کیش کرائیں گے، سمجھ آ گئی۔ لیکن اب جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے مطلب 1-2 چینل دیکھا کہ وہ جی لاکھوں لوگوں کا، بہرحال فیئر ویو یہی ہے کہ 10,000 سے بھی کم لوگ ہیں۔ ہاں جی، اور وہ یہی ہے کہ مطلب وہ قافلے کے ساتھ نہیں ہے، وہ قافلے کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جلسہ بنتا ہے، پھر آہستہ سے آگے اس کو تھوڑا سا چلاتے ہیں، وہ تو آدمی پیدل بھی اتنے ساتھ چل لیتے ہیں۔ اس کو جو دیکھیں مارچ گاڑیوں کی، اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً کوئی 20-30 گاڑیاں نہیں، ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاپولیرٹی ہے، اس میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے نا کہ مارچ جس طرح کا ایکسپیکٹڈ تھا وہ نہیں ہے، یہ مارچ ہے ہی نہیں، پاپولیرٹی ہے، یہ جلسے کے طور پر ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہم مقصد ہے وہ اس طرف آتے ہیں کہ اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا ہے اس لیے اب دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے، جی ٹی روڈ سے بھی تو پہنچ سکتے تھے جلدی۔ اگر ان کو بڑا گاڑیوں کا قافلہ مل جاتا، رش پڑ جاتا تو یہ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، ان کو رش نہیں ملا، تو اب انہوں نے یہی رکھا پلان کہ کم از کم یہ ہے کہ آپ چارج کرتے جائیں کراؤڈ کو۔ ہاں جی، مطلب شہر جلسہ تو ہوتا جائے گا نا۔ ہاں جی، ہاں جی، اس کی آپ یہاں سے بھی دیکھیں، عمران خان صاحب نے کل ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ تحریک 10 ماہ چلے گی۔ ہاں، یہ بھی مطلب ہے کہ ایک عجیب مطلب سوچنے کی بات ہے کہ اسلام آباد میں سکسیس نہیں ہونے والا، یہ کنفرم ہو گیا ہے۔ یہ صرف ایک پارٹی پولر مطلب وہ ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے۔ ایک لیڈر خود کہہ رہا ہے کہ بھئی 10 ماہ تک ہم اس کو لے کر جائیں گے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے۔ اگر دوسرے معنی میں دونوں چیزیں بتا رہے ہیں، اگر دوسرے معنی میں دیکھیں تو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جو وفاقی گورنمنٹ ڈیٹ بتا رہی ہے نا الیکشن کی، ہاں جی، وہی نا، یہ 2 چیزیں بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، اور دوسرے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مارچ ہے یہ وہی الیکشن کی تیاری ہے اور شور شرابہ آخر تک ہم نے رکھنا ہے۔ دیکھیں نا، اگر 10 ماہ اپنے تحریک آپ کراؤڈ کو لے کر نکلتے ہیں، اس سے پہلے جو بھی مجبور نکلتے کہ ہم جا رہے ہیں اور مطلب جس مطالبے کے ساتھ وہ پورا ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جو میرے خیال میں اس حوالے سے سب سے اہم ہے، وہ بتانا ضروری ہے۔
اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ پہلے جو چیف جسٹس مارچ کے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دیا کرتے تھے، اب وہ اس طرح کے فیصلے یا ریمارکس کیوں دے رہے ہیں کہ 2000 بندے کی وجہ سے یا 10,000 بندے کی وجہ سے ہم 2 لاکھ لوگوں کا جینا اجیرن نہیں کر سکتے؟ اس میں جو پرسپشن ہے کہ جب ججز کی تعیناتی ہو رہی تھی نا، اس کے سینیارٹی بیس کے سے ہٹ کے ہو رہی تھی، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نون لیگ کے ساتھ باقاعدہ ڈیل ہوئی ہے کہ آئندہ ہم پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں دیں گے، اور نون لیگ نے اس بیس پہ ان ججوں کی بھی کچھ بات تسلیم کیا ہے۔ کیا یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے؟ دیکھیں، جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو کسی نہ کسی چیز سے جوڑا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی مطلب پکی بات نہیں ہوتی، یہ صرف ایک تجزیہ ہوتا ہے یا خیال ہوتا ہے۔ اب جس وقت یہ ہوا تھا نا واقعہ، یہ 25 مئی کی ٹائم، مطلب یہ پی ٹی آئی گئی تھی سپریم کورٹ میں کہ ہمیں احتجاج کا حق حاصل ہے، تو ان کو لایا گیا تھا۔ مطلب سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ آئیں، اپنا پروگرام کریں اور اس کے بعد چلے جائیں، لیکن یہ ہمیں ریٹرن دیں کہ آپ ایک تو ریڈ زون میں مطلب ڈی چوک میں نہیں جائیں گے، آپ F9 اس تک رہیں گے، پارک تک۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ وہاں پر کوئی پرتشدد کارروائی وغیرہ یہ نہیں ہوگی، مطلب جلاؤ گھراؤ سارا۔ اب یہ چیزیں جب ٹھیک ہے، کورٹ نے ایسے ہی کرنا تھا۔ سیاسی معاملات میں کورٹ کو جب آپ ایک اس میں کاؤنٹر میں لے آتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے لیے بھی ایک راستہ رکھنا ہوتا ہے، وہ عدلیہ کا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جی انہوں نے ایک ریٹرن وہ کہہ لیں جس طرح ایفیڈیوٹ یہ دے دی کہ ہم اس طرح کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ تو یہ پھر انہوں نے وہاں جا کے اسلام آباد میں تھوڑی بہت معاملات گڑبڑ بھی ہوئے۔ تو اب اس کے تناظر میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے کوئی پھر ریکویسٹ پراپر نہیں کی تھی کہ آپ کے فیصلے کے اس میں ہم نے ان کو داخلہ کی اجازت دی تھی، لیکن اب جو ہے وہ پریشانی بنی ہے، سمجھ آ رہی۔ لیکن جو ہی اب یہ مارچ دوبارہ نکلا ہے تو اس میں اب کیا ہوا کہ وہ جب پہنچ گئے ہیں جی سپریم کورٹ میں وفاقی گورنمنٹ کے، دیکھیں یہ دوبارہ پھر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پچھلی دفعہ تحریری طور پر بھی ہمیں مطلب گارنٹی دی تھی، لیکن انہوں نے وہ کیا تھا، تو اب آپ نے فیصلہ کرنا، یہ آپ کی توہین ہوئی ہے کیونکہ درمیان میں آپ نے۔ تو اب سپریم کورٹ بھی دیکھیں وہ ایک ادارہ بھی ہے، اب پرسیپشن نون لیگ ڈیل یہ باتیں چھوڑ کر تو اس ادارے کے اندر بھی یہ بات ہوئی، ججز صاحبان خود اس چیز سے مطلب وہ نالاں تھے، مطلب ان کی جو عادت ہے جھوٹ گمراہ کرنے کی، مطلب اس کی پی ٹی آئی کی، تحریک انصاف کے چیئرمین کی، تو اس تناظر میں پھر سپریم کورٹ نے کل کی جو مطلب اس میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نااہلیت کے فیصلے کو کل عدم کر دیا، حالانکہ انہوں نے سماعت خارج کر دی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو اپیل تھی ان کی، وہ خارج کر دی، اور یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب یہ کہ نااہلی ختم کر دیا، خود کہہ رہے ہیں۔ جب فرسٹ اس کی پہلی سماعت تھی تو اس ٹائم بھی خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ فوری معطل کر دیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ، نااہلی نہیں۔ یہ ان کو بھی پتا تھا نااہلی 5 سال یا تحیات کی نہیں تھی، لیکن یہ فیصلہ معطل اس لیے کرانا چاہتے تھے۔ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ وہاں الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ کرپٹ سے وہ ہوئی ہیں، پریکٹسز ہوئی ہیں، تو اس کی بنیاد پر نیکسٹ کیس بنے گا، FIA کے پاس جائے گا۔ اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم اس کو گرفتار کریں گے، اسلام آباد آئیں گے۔ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کیا ہو رہا تھا کہ لانگ مارچ بالکل مطلب اپنی اس سے چل رہا ہے، گورنمنٹ اپنے اسے چل رہی تھی، کوئی وہ نہیں، لیکن اب خاموش تھی گورنمنٹ نا، مطلب بات میں درمیان میں یہ میڈیا پہ یہ بات بھی شروع ہو گئی کہ مذاکراتی کمیٹی بنی ہے، مطلب سیاسی کمیٹی، ساری چیزیں، تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید بھئی کوئی مفاہمانہ ایک انداز نہیں۔ لیکن اس سے پرسوں جب 3 بڑوں نے آپس میں رابطہ کیا ہے، پھر اس کے بعد پریس کانفرنسز ہوئی ہیں یکے بعد دیگرے، مطلب نون لیگ گورنمنٹ نے کی ہے، اتحادیوں نے کی ہے، MQM نے کی ہے، پیپلز پارٹی نے کی ہے، JUI کے مطلب قائد نے کی ہے، تو اس کے بعد پھر ایک اور ہمیں چینج نظر آیا کہ اب بتایا کہ یہ ایک تو گورنمنٹ نے دیکھ لیا کہ مارچ کی صورتحال کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اتنا بڑا مارچ نہیں ہے، اس کو ٹیکل کیا جائے گا اب۔
تو اس کو روکا جائے گا. سمجھ جائیں گے. اب اسلام آباد میں داخل تو ہونے دیں گے. اب اسلام آباد داخلے کی وہی ہے کہ جہاں تک آپ کو حد ہے وہ بالکل وہ قانونی حیثیت تو قانونی تو ان کا حق ہے. لیکن جو ہمارا پریشر ہوتا ہے نا کہ ہم اسلام آباد جاتے کیوں ہیں, اسلام آباد کوئی اتنا بڑا ہے, وہ تو نا اسی سے وہ پریشر ختم ہو جاتا ہے. تو خود ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم 10 ماہ تک چلا سکتے ہیں. تو اب وفاقی حکومت کی تیاری ہے, کیونکہ اب آئی جی اسلام آباد نے کل ایک درخواست کی ہے وفاقی حکومت کو کہ ہمیں مسلح فورس چاہیے. اچھا, مطلب تیاری کا اب فوکس کر لیں گے, انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلح فورس چاہیے کیونکہ ادھر سے اسلحے کی بات پہلے آ گئی ہے. کمران بنگش اور الیمین گنڈاپور اور مطلب وفاقی کچھ اور ان کے جو سابقہ وزراء ہیں ان کی طرف سے کہ ہم یہ کریں گے, مطلب تیار کر رہے ہیں جتھے وغیرہ. اب آئی جی اسلام آباد نے آفیشلی اپلیکیشن دی ہے گورنمنٹ کو کہ ایک تو ہمیں 2 اسکواڈ چاہیے, ایک تو کوئک ریسپانس اسکواڈ چاہیے, دوسرا ہمیں جو ہے نا یہ جو اینٹی ٹیرر اسکواڈ چاہیے ہمیں. سمجھ آ گئی. اچھا چلو یہ تو مارچ کی بات ہوگی. اب آتے ہیں چائنا دورے کے حوالے سے. مختصراً یہ کہ اس حوالے سے خوش آئند بات یہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ نے اپنا ساری توجہ مارچ کی بجائے انہوں نے اس طرف رکھ دیا ہے, اور پہلے سعودیہ کا دورہ کیا, پھر چائنا کا دورہ کیا, اور یہ جہاں خطے کی ہمارے پاکستان کی معاشی حوالے سے ایک انتہائی اہم تھا, وہاں پر اس پورے خطے کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم پہلے بات کر چکے. میرے خیال میں اس حوالے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تھوڑا سا ناظرین کے سامنے رکھ دی جائیں کہ وہ کیا معاہدات ہوئے یا اس کے اب کیا نتائج مرتب ہوں گے. اب ایک تو یہ تھا کہ جو پاکستان میں سیاسی ایک تناؤ مطلب آ رہا ہے, پیک ہے, تو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے نا. بالکل, ہر ہم سے زیادہ جو ممالک ڈیولپڈ ہے نا تو ان کی زیادہ نظر ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. ہم خود جب دوسرے ممالک کی ایسی صورتحال ہو ہم خود نظر رکھتے ہیں. اب اس سے پہلے سعودیہ نے ہمیں مطلب ایک اچھا رسپانس کیا, تو مطلب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام انشاءاللہ نہیں آنے والا. $12 ارب کی سرمایہ کاری کی دی ہے, ایسے نہیں کسی ملک کا, کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس موقع پر کیا ہوا ہے. اب وہی چیز, اب جب چائنا میں وزیر اعظم پاکستان وفد لے کر گئے ہیں تو یہ مزید کنفرم ہو گیا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ سٹیبل ہوگا. ہاں جی, اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں, ایک تو 10,000 میگا واٹ سولر انرجی کا پلانٹ لگانا ہے. اس میں ہم جو لے کر گئے تھے نا چیز, مطلب ہماری جو ورکنگ تھی کہ ہم نے یہ 3 چیزیں کنفرم کرانی ہے. ایک ML1 کا جو وہ ہے منصوبہ ہے, اس کو ہم نے فوری طور پر مطلب شروع کرانا ہے. یہ پہلے سی پیک میں جب نواز شریف کی ٹائم میں یہ ہو گئی تھی بات, لیکن اس کام نہیں ہوا تھا. پھر اس کے بعد تھا کہ 10,000 میگا واٹ کا ہمیں سولر وہ چاہیے, ایک ہیڈر پاور مطلب وہ چاہیے, پروجیکٹ چاہیے. اور تیسری ہمیں اب ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے ایک چیز جو اس میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈالر ریٹ فکس کیا ہے. اچھا, کہ اگر ٹائم ٹو ڈیسائیڈ کیا ہم نے کہ اگر ان 3 ماہ میں کام شروع ہوگا اسی ماہ میں تو ڈالر ریٹ 220 روپے ہوگا. اگر مطلب 4 ماہ بعد ہوتا ہے تو پھر ڈالر ریٹ مطلب 210 روپے ہوگا. جو بھی طے ہوا ہے وہ ایگزیکٹ وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ مارکیٹ میں کیا فلکچویشن ہوتی ہے. سمجھ آ گئی ہے. یہ چیز ایک ہوئی ہے. تیسرا, اب جو مطلب چینی وزارت ہے, اس سے پہلے جب جانے سے پہلے یہاں پر وفد آ چکا تھا چین کا, جو بزنس ان کا ایک اپنا ماڈل ہے. تو بہرحال ایک بہترین قسم کا دورہ ہوا ہے. اس حالات میں اگر آپ کسی سے انویسٹمنٹ لے آتے ہیں تو مطلب اتنے کڑے حالات میں کہ ایک انفلیشن پاکستان فیس کر رہا ہے, سیاسی طور پر بھی مطلب وہ ایک تناؤ ہے, تو اس میں بہرحال اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان بہترین سفارتکاری کے طور پر اس نے وہ حاصل کر لی ہے جو ہمیں ایک عوامی حکومت سے توقع ہوتی ہے. اور مزید یہ ہوگا کہ یہ گورنمنٹ اگر مزید مطلب 3-4 ماہ چلتی ہے تو اس میں پھر رشیا سے ایک ڈیل ہونے والی ہے. اچھا, رشیا سے ایک ڈیل ہونے والی ہے, وہ ڈائریکٹ ہو جاتی ہے یا تھرو ازبکستان تاجکستان اس سے ہوتی ہے. پھر ہم نیکسٹ اس میں کریں گے. یہ ایک بڑی خبر ہوگی کہ پاکستان جو مطلب اچانک اس نے وہ رسپانس کیا تھا سعودیہ والا, تو یہ گیم کہیں اور جا رہی ہے. یہ چائنا کی انویسٹمنٹ. اور دوسرا یہ کہ گوادر کا جو ایئرپورٹ ہے وہ اسی سال
2022 مطلب دسمبر انہوں نے کہا ہے 6 نومبر میں کہ ہم 2023 کے سٹارٹ میں اس کو کر دیں گے، مطلب 2022 دسمبر فائنل کرنا ہے اور اس کا افتتاح 2023 کے اویل میں ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا ایک ہب بنے گا اور نیئر ٹو ہے کہ یہ دبئی سے بڑا ہب ہوگا۔